ادھر یاد ہے مجھے کرکٹ کا بڑا شوق تھا. تو یہ بات ہے کوئی میں میرا خیال 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا, 62 63 کی بات ہے, تو 64 کی. تو قائد اعظم ٹرافی کا میچ ہو رہا تھا, تو میں نے اپنے گھر والوں سے اجازت لی. میں نے کہا کچھ دوست جانا چاہ رہے ہیں نیشنل اسٹیڈیم. کراچی میں ہم تھے, ناظم آباد میں. اب آپ سوچیں ناظم آباد سے ہمارا 4 لڑکوں کا گروپ پیدل نیشنل اسٹیڈیم گیا. وہ بیچ میں ایک نالا آتا ہے بڑا سا, وہ نالا ہم نے کراس کیا. سندھی ہوٹل ہوتا تھا ایک, وہاں ہم پہنچے سندھی ہوٹل. وہاں اکیلا قذافی اسٹیڈیم بنا ہوا تھا, چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں, مجھے یاد ہے. تو وہاں میں انتظار کرتا رہا بڑی بے چینی کے ساتھ. تو سب سے پہلے مجھے نظر آئے حنیف محمد صاحب. تو میں ذرا بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا. خیر انہوں نے بڑی محبت سے آٹوگراف دیا, کندھا بھی دبایا. پھر مشتاق محمد آئے ان کے بھائی, ان سے میں نے آٹوگراف لیا. عمر قریشی کا مجھے دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا, ان کو میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان سے آٹوگراف. یہ 3 آٹوگراف تھے جو میری زندگی کے پہلے آٹوگراف تھے. میں نے زیادہ تر کرکٹ کے آٹوگراف لیے, مجھے کبھی فلم اسٹاروں یا ان سے کبھی شوق نہیں تھا کہ آٹوگراف لوں. اور ویسے بھی ان کے ساتھ تو آپ ویسے بھی آپ کام کیا ہوا ہے, تو کوئی بعد میں اتنا تو خاص میرا ان سے تعلق بھی ہو گیا تھا. ہاں بالکل. اچھا آپ لیکن یہ کامنٹری میں تو کوئی آپ میں آپ کو بتاؤں, میں شیخی نہیں بگانا چاہتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. آپ بلیو کریں کہ میرا خیال ہے مجھے آٹوگراف اس زمانے میں لینے والوں کی تعداد تھوڑی کم ہوگی کرکٹرز کی آٹوگراف لینے والوں کی تعداد سے. ظاہر سی بات ہے, ظاہر اچھا سی میری بات ہے. بلکہ پشاور میں ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ پشاور میں پتہ نہیں کہ کوئی چائے بڑا بور ہو گیا تھا, تو میں اپنی اسٹنٹ کرنے کے بعد لنچ میں باہر نکل آیا. میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں باہر کوئی دوست ملے گا تو اس کے ساتھ کچھ گپ لگاتا ہوں. اچھا مجھے اندازہ نہیں تھا باہر اتنے لوگ ہوں گے. وہ باہر تقریباً کوئی 1000 1500 لوگ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا, وہ سارے کے سارے پل پڑے. اچھا وہ پہلے تو آٹوگراف لیتے رہے, میں آٹوگراف کچھ دیتا رہا, لیکن ہر اتنے لوگوں تو آپ آٹوگراف نہیں دے سکتے. تو میں بالکل ایک دیوار کی ساتھ لگ گیا سمجھ لیجیے. وہ پولیس والے آئے خیر بھاگ کے, انہوں نے مجھے جناب علی وہ ان لوگوں سے جو ہے وہ چھٹکارا دلوایا. اور وہ سارے کے سارے ہر آدمی آوازیں لگا رہا ہے سنجیت صاحب آٹوگراف, سنجیت صاحب آٹوگراف. لیکن اس چکر میں یہ بھی ہوا کہ جب بعد میں اپنے کمیونٹی باکس میں ڈال گیا تو پتہ چلا میرا پرس غائب ہے. کسی نے اس چکر میں میرا پرس نکال لیا. اچھا یہ بھی موجود تھے. وہ اتنے زیادہ لوگ تھے نا, اصل میں اتنی دھکم پیل تھی اس میں, سارے اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ بڑا لوگ پیار کرتے تھے, اور بہت مطلب یہ کہ ہر جگہ جہاں میں جاتا تھا بہت احترام اور عزت لڑکیوں ملتی. کے خطوط بھی تو آتے تھے آپ کے پاس, تو آپ کے نام کتنے خط آیا کرتے تھے؟ خیر جائے پہلے میں دیکھ لوں, میری بیگم تو آس پاس نہیں ہے. بہت آتے تھے, لیکن میرے زیادہ جو خط آتے تھے نا وہ جس زمانے میں کمرشل سروس کا اناؤنسر ہوا کرتا تھا. اچھا تو بہت بے شمار, میرا خیال ہے کہ مجھے آنے والے خطوں کی جو تعداد تھی وہ ویکلی اگر میں لگاؤں کم از کم مجھے کوئی 100 خط آتے تھے. اور آپ یقین مانیں ایسے اچھے اچھے خوبصورت خط ہوتے تھے, گوٹے کناری لگے ہوئے. اچھا اس پہ ہاتھ سے ستارے بنے ہوئے, تصویریں بنی ہوئی. اچھا 4 5 پیجز کے. ایک بڑی ینگ سی لڑکی تھی, مجھے یاد ہے کہ میرے خیال 14 15 سال کی ہوگی زیادہ زیادہ. وہ اپنی خد عادت تصویر لگا کے بھیجا کرتی تھی ہمیشہ. اچھا اور بہت اس زمانے میں دیکھیے ریڈیو کا بھی بڑا گلیمر ہوتا تھا. اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آواز کا ایک اپنا حسن ہے. جب آپ آواز سنتے ہیں تو آپ ایک ہیولا سا تراش لیتے ہیں اپنے ذہن میں, وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. تو میرا بہت کریز تھا مطلب ماشاء اللہ اس زمانے میں. تو یہ لکھتی کیا تھی, میٹر کیا ہوتا تھا؟ بس اپنی پسندیدگی کا اظہار. بعض ظاہر تھوڑی سے رومانٹک الفاظ بھی لکھتی تھی, لیکن شعر و وہ شاعری ہمارا بھی بھی دور کرتی چونکہ ہوں گی. بہت ہی ینگ تھا میں, تو ظاہر ہے ہاں شاعری بھی کرتی تھی, اشعار بہت لکھتی تھی. تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ دور ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا غیر سنجیدہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس لکھنے والی کی بھی جو ڈسٹریکشن ہوتی ہیں بہت ہوتی ہیں, اور خیالات بدلتے رہتے ہیں. اور ہمارا بھی ظاہر ہے اس وقت تو ان باتوں کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں جاتا تھا, اتنے ینگ تھے. تو وہ خوشی ہوتی تھی البتہ کہ ہاں بھئی اچھا اتنا ہماری ویلیو ہے. بالکل. حسن بھائی جو محبت ہے یہ ینگ ایج کی پائیدار ہوتی ہے یا ایک بڑی عمر کی؟ نہیں, یہ وقت اور عمر سے آزاد ہوتی ہے, کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اچھا ینگ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو چونکہ غیر وہی والی بات سنجیدہ ہے کہ تھوڑے آپ سے ہوتے ہیں تو وہ پھر اگر پسند آپ ناپسند بھی بدلتی ہے. تو محبت جو ہے وہ ایک قدرتی فطری جذبہ ہے, اور جسے کہتے ہیں نا کہ کسی وقت بھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے. کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے رشتے کی ہوتی ہیں, جیسے ماں سے محبت, ٹھیک ہے جی, آپ کے بہن بھائیوں سے محبت, باپ سے محبت,
رشتہ داروں سے محبت. لیکن جو یہ لڑکے اور لڑکی کی محبت ہے تو اس کی کوئی عمر یا قید نہیں ہوتی وقت کی, یہ کسی وقت بھی بالکل صحیح, بالکل. آپ جی. اچھا, آپ نے ہماری لاسٹ جو پروگرام ہوئے تھے اس میں کچھ آپ نے کامنٹری کر تھا کہ آپ کو کچھ بھی ٹاپک دے دیا جائے کہ آپ اس پہ کامنٹری کر لیں گے. میں جو مرضی ہے آپ کامنٹری کروانا چاہیں میں کر سکتا. اچھا, ایک خاتون ہے وہ میک اپ کر رہی ہے اپنے کمرے میں. اچھا, مطلب زوبی. اچھا ہاں, چلیں. میں ہاں, ایک کمرہ ہے اس میں میرا ڈریسنگ ٹیبل ہے, سنگھار جی. کیا بولتے ہیں, سنگھار میں. ہاں چلے, وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اور میں وہاں پر آئی ہوں, کمرے میں انٹر ہوئی ہوں اور میں اپنا میک اپ سٹارٹ کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے جو مجھے موضوع دیا وہ بھی خواتین کا ہی دیا. ظاہر ہے, اس کے بعد کچھ اور دیں آپ گے. کا بھی جواب. جی اچھا جی, تو آپ کو کامنٹری سننا چاہتی ہیں آپ اس پہ؟ جی. اچھا ٹھیک ہے جی. میں اس وقت اپنی جو کمپیئر ہیں میری کو ہوسٹ زوبی, ان کے گھر پر موجود ہوں, اور میرے بالکل سامنے ان کا جو کمرہ ہے وہ اس وقت آدھا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے, آدھا دروازہ بند ہے, آدھا کھلا ہوا ہے. لگتا یہ ہے کہ زوبی شاید میک اپ کے لیے اندر گئی ہیں, کیونکہ اپنے ساتھ وہ میک اپ کا بیگ بھی ان کے ہاتھ میں تھا جب وہ اندر جا رہی تھی. آئیے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے زوبی موجود تھی, نہایت ہی زرق برق لباس پہنے ہوئے, غالباً کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں. اطلاع بھی ملی تھی کہ بہت سی شادیاں ہیں اور زوبی کوئی شادی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی, کھانے پینے کی بہت شوقین ہے, لہٰذا اس کے لیے بھی پوری تیاری کر رہی ہوتی ہیں. اور غالباً اب میک اپ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا میک اپ باکس کھولا. ڈریسنگ ٹیبل بالکل سامنے ہے, بڑی سجی سجائی ڈریسنگ ٹیبل ہے جس پر پہلے ہی سے میک اپ کا بہت سا سامان موجود ہے, اور وہ مزید ایک خاصا بڑا سا بیگ اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کا میک اپ خاصا ہوگا, بہت زیادہ ہوگا اور بھاری میک اپ ہوگا. تو زوبی نے اپنا میک اپ شروع کر دیا ہے, اور اب ٹیکنیکل ٹرمز تو بہت سی مجھے نہیں پتا ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ لپسٹک اس وہ لگا رہی ہیں, اور لپسٹکیں بھی انہوں نے اپنے سامنے کوئی 6-7 جو ہیں لپسٹک کی جو چھوٹی چھوٹی باٹلس ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں, اور غالباً سلیکشن انہوں نے دشواری پیش آ رہی تھی کون سی لپسٹک لگائیں. بہرحال انہوں نے لباس کی مناسبت سے لپسٹک سیٹ کی, اور لپسٹک لگانے کے بعد انہوں نے بڑے اپنے ہونٹوں کو مختلف انداز سے گھماتے ہوئے انہوں نے اپنا جائزہ لیا شیشے میں, اور بڑی خوش ہوئی غالباً اپنی شکل دیکھنے کے بعد. اور اس کے بعد اب وہ اپنے بال بنائیں گی, بال انہوں نے سنوارنا شروع کیے, اور اپنے میک اپ سے مطمئن نہیں ہو رہی, بار بار وہ شیشے کی طرف دیکھتی ہیں تنقیدی نگاہوں سے, اور مختلف اینگل بدل کے اپنے جائزے لیتی ہیں, میں کیسی لگ رہی ہوں. تو میرا خیال ہے اب انہیں انہی سی جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اپنا جائزہ لیتی رہیں, اور جب مطمئن ہو تو وہ واپس آئیں, اور جب آئیں گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسی لگ رہی. واہ واہ واہ, زبردست. لیکن شادی میں جانے کے لیے صرف لپسٹک اور کچھ بھی نہیں؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ تو انہوں نے میک اپ تو آلریڈی کیا ہوا ہے بہت سارا. اچھا, بہت سارا, لباس بھی پہنا ہوا بہت تہیں لگائی ہوئی ہیں. جی ہاں, زبردست, ویری نائس, مزہ آیا. اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اور کوئی خاتون ہے اور نقشہ کھینچا ہے. جب آیا ہوا تھا نا پچھلے سال تو ایک ٹی وی پہ میرا انٹرویو ہوا, بڑا لمبا 1 گھنٹے کا. تو اس میں اور بڑے اچھے ہوسٹ تھے, مارننگ شو تھا, لڑکی بہت ہی انٹیلیجنٹ اور اچھے. انہوں نے ایک جگہ مجھے کہا کہ جی ہم کرکٹ کی کمنٹری تو آپ سے سنتے رہتے ہیں, اچھا آج ہم آپ کو ایک موضوع دیں گے, آپ کو کمنٹری کر کے دکھائیں. تو وہ آپ کی طرح انہوں نے مجھے موضوع دیا کہ جی آپ کمنٹری کریں قومی اسمبلی پہ. آپ نے وہ ایک واقعہ سنا ہوگا جہاں پر ایک دوسرے پر وہ بجٹ کی کتابیں پھینک رہے تھے, اس کی میں نے تو انہوں نے بھی بڑا انجوائے کیا, کیونکہ میں نے وہ کمنٹری بالکل اسی انداز میں کی, بغیر رکے ہوئے, اور شروع ہو گیا میں. تو وہ بات وہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دی ہوئی صلاحیت ہے کہ آپ سنجیدہ موضوع مجھے دے دیں, آپ مجھے ہسٹوریکل دے دیں, آپ مجھے کوئی گھریلو موضوع دے دیں, سیاست دے دیں, کرکٹ دے دیں, تو بولنے میں کہیں انشاءاللہ چوکوں گا نہیں. بچپن میں باتونی تھے؟ ہاں بہت. تو وہ چیز کام آ رہی ہے؟ بلکہ وہ بقول میری پردادی کہتی تھی کہ تم بہت زیادہ گپوڑی تھے. گپوڑی؟ اچھا, گپوڑی, ہاں. کیونکہ وہ مجھے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میں وہ ہمیشہ ان کو باہر سے آ کے وہ کہتی ہیں, ہاں بیٹا کہاں گئے تھے؟ بس دادی, میں کہتا تھا دادی امی میں باہر گیا تھا, وہاں آپ کو پتا ہے مجھے ایک شیر ملا. تو شیر ملا؟ ہاں, شیر نے مجھے ڈرانے کی بڑی کوشش کی, لیکن میں نہیں ڈرا, اس کا شیر خود ہی چلا گیا. وہ کہتی تھی ہاں بیٹا, ہاں اب ذرا دیکھ لو کہ تم اپنا وہ جو ہے اپنی پینٹ گیلی تو نہیں کر کے آئے ہو. وہ مجھے چھیڑتی تھی, وہ ہمیشہ کہتی تھی
کے واقعات سنایا کرتا تھا بڑا چڑھا کے.